آج 28 محرم آخری منگل کا دن، جب دعا اور تقدیر آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دیکھنا کیسے حالات کا رخ بدلتا ہے، کیسے بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے، اچانک یہ برکت کیسے برسنے لگی؟ یہ رزق کس راستے سے آ گیا؟ اگر یقین کمزور لگتا ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ آج کا دن گواہ بن سکتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو سچے دل سے پکارتا ہے تو رب اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 محرم الحرام اور آخری منگل کا دن ہے۔ یہ صرف ایک نئی صبح نہیں، بلکہ اپنے رب کے حضور جھکنے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کا ایک اور قیمتی موقع ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے محرم ہمارے ساتھ تھے مگر آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ ان کی زبانیں خاموش ہو چکی ہیں، ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج بھی زندگی دی ہے، سانسیں عطا فرمائی ہیں اور اپنے دروازے پر حاضری کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ کیا معلوم یہ 28 محرم آپ کی زندگی کا وہ دن بن جائے جس کے بعد آپ کی زندگی میں خیر، برکت اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ محرم الحرام کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے، محرم ان میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بندے کو صبر، استقامت، قربانی، اخلاص اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزے محرم کے روزے ہیں، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہی بندہ ہے جو ہر حال میں حق پر ثابت قدم رہے۔ آج 28 محرم منگل کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اپنے دل کا جائزہ لینے کا، اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے کا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ جھک جانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کی پکار سنتا ہے، سچے آنسوں کو ضائع نہیں کرتا اور اخلاص سے مانگی گئی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق ضرور قبول فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ آخری منگل کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے کسی مخصوص منگل کو بذات خود کوئی خاص فضیلت یا نحوست نہیں دی۔ ہفتے کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور ہر دن اس کی عبادت، ذکر، توبہ اور نیک اعمال کے لیے بہترین موقع ہے۔ اس لیے اس دن کو فضیلت کا ذریعہ سمجھنے کی بجائے اسے اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اصل برکت دن میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجیے، محرم کا مہینہ بھی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ شاید ہم نے اس مہینے کی ابتدا میں بہت سے ارادے کیے تھے، زیادہ نماز پڑھنے کے، قرآن کی تلاوت بڑھانے کے، استغفار کرنے کے، گناہوں سے بچنے کے، مگر کیا ہم اپنے ان وعدوں پر قائم رہ سکے؟ اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ جب تک سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کی فکر سے آزاد کر دیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے میرے رب، میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، مگر تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ مجھے معاف فرما دے، میری لغزشوں سے درگزر فرما دے اور مجھے اپنی اطاعت والا بندہ بنا دے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے بہتے ہوئے آنسو بہت محبوب ہیں۔ جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس کی بخشش ہر گناہ سے بڑی ہے۔ آج 28 محرم منگل کے دن اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں، بیماریوں کے لیے شفا مانگیں، پریشان حال لوگوں کے لیے آسانی مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و سلامتی کی دعا کریں، کیونکہ مومن صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر چاہتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر یہ محرم آپ کی زندگی کا آخری محرم ہو تو کیا آپ اپنے موجودہ اعمال کے ساتھ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی کوشش اس قابل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ سکیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مومن کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ محرم الحرام ہمیں صرف ایک نئے اسلامی سال کا آغاز نہیں بتاتا، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا ہے، ہماری عمر کا ایک اور حصہ گزر گیا اور ہم اپنی آخرت کے پہلے سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اس لیے عقل مندی وہی ہے جو ہر نئے دن کو اپنے اعمال بہتر بنانے کا ذریعہ بنا لے۔
آج کے دن اپنے معمولات میں چند تبدیلیاں ضرور لائیں۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کم ہو گئی ہے تو دوبارہ اسے اپنا ساتھی بنا لیں۔ اگر استغفار زبان پر کم آ گیا ہے تو اسے اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں۔ اگر کسی کا حق آپ پر باقی ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں بہت سخت حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھے، دنیا کی ہر پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر آزمائش کا ایک اختتام ہوتا ہے اور ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اگر آپ اس وقت رزق کی تنگی، بیماری، بے سکونی، گھریلو پریشانی، اولاد کی فکر یا کسی اور آزمائش میں مبتلا ہیں تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے اور ہر معاملہ اپنی بہترین حکمت کے مطابق طے فرماتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز نماز سے کریں، اپنے دل کو قرآن سے زندہ رکھیں، زبان کو درود پاک اور استغفار سے تر رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج 28 محرم الحرام کے اس دن اپنے رب سے ایک سچا وعدہ کریں کہ اب گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اور جب رات کے آخری پہر یا کسی بھی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پورے یقین، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عرض کیجئے، اے اللہ، تو سب کچھ جاننے والا ہے، میرے دل کے حال سے بھی واقف ہے، میرے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، میری توبہ قبول فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میرے گھر میں سکون، محبت اور خیر نازل فرما، میری اولاد کو نیک اور دین پر چلنے والا بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور مجھے ہر ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں اخلاص، صبر اور تقوی نصیب فرما، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لینا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں یا بھارت سے، آپ سعودی عرب میں مقیم ہوں یا نیپال، بنگلہ دیش یا عمان میں رہتے ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، جو ہی آپ کے ملک میں محرم کی 28 تاریخ منگل کا بابرکت دن آ جائے، خدارہ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وقت بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز وقت نہیں، اصل چیز دل کی حاضری اور یقین کی طاقت ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس روحانی سفر کا حصہ نہیں بنے تو خدارہ اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں روزانہ ایسے وظائف، ایسے اعمال اور ایسی دعائیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں، اور ممکن ہے آج کا یہ عمل ہی آپ کی تقدیر کا فیصلہ لے آئے۔ اب آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 28 محرم منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ چند گھنٹے معمولی نہیں بلکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اگر مجبوری ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر مکمل برکت چاہتے ہیں تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آئیے ایک بار دل کی حاضری کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود پاک مکمل ہو جائے تو اسی وقت اپنی خاص حاجت، اپنا خاص مقصد، اپنی سب سے بڑی پریشانی کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، کسی کا دکھ روزگار ہے، کسی کی پریشانی اولاد ہے، کسی کی بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ نے اپنی حاجت کو واضح الفاظ میں اپنے رب کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو یوں نیت کریں،
اے میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما، مجھے دوسروں کا محتاج نہ کرنا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو عاجزی سے عرض کریں کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو دین کا نام بلند کرے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو یوں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ حلال اور بابرکت رزق عطا فرما، ایسا رزق جس کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں، کبھی نماز نہ چھوڑوں، کبھی غرور نہ کروں، والدین کا فرما بردار رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ نیت میں سچائی ہو، الفاظ میں عاجزی ہو اور دل میں یقین ہو، یہی اس عمل کی جان ہے۔ اور جیسے ہی نیت مکمل کریں پھر فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ یقین رکھے کہ آپ جس در پر کھڑے ہیں وہی در سب سے بڑا در ہے، وہی در سب سے سخی ہے اور وہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عظیم الشان وظیفہ ہے، لیکن یاد رکھیں اسے صرف زبان سے دہرانا کافی نہیں، اسے لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ٹوٹے دل اور جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اسے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر، دل میں اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھنا ہے جیسے ایک خطاکار اپنے مالک کے در پر کھڑا ہو کر معافی مانگ رہا ہو۔ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یاد کریں، وہ لمحے یاد کریں جب ہم نے غلطی کی، وہ نمازیں جو قضا ہوئیں، وہ دل جو ہماری وجہ سے ٹوٹے، وہ آنسو جو کسی کی آنکھوں سے ہماری وجہ سے نکلے، اور ساتھ ہی اللہ پاک کی عطاؤں کو بھی یاد کریں کہ اس نے کتنی بار ہمیں سنبھالا، کتنی بار پردہ رکھا، کتنی بار معاف کیا۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو دراصل یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں، نیکی کرنے کی میرے اندر کوئی ہمت نہیں، سب کچھ تیری توفیق سے ہے، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں محتاج ہوں اور تو ہی طاقت والا ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے تو رب کریم کو یہ انداز بہت محبوب ہوتا ہے، اور رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا، وہ مجھ سے ڈرا، وہ مجھ سے لو لگائے کھڑا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج اس کلمے کو ایسے پڑھیں جیسے یہ آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو۔ طریقہ بہت آسان ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، آپ ہوں یا میں، ہم سب اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، ہمیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے رب کے سامنے جھک کر سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جب بندہ سچائی سے پلٹ آتا ہے تو رب کریم اسے خالی نہیں لٹاتا بلکہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اخلاص اور ندامت کے ساتھ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ مکمل پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے رب کریم کے 2 عظیم صفاتی نام پڑھنے ہیں، وہ نام جو رزق کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والی ذات، اے وہ رب جو چونٹی کو بھی پتھر کے نیچے رزق پہنچاتا ہے، اور یا وہابو یعنی اے بے حساب عطا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو مانگنے سے پہلے بھی دیتا ہے اور مانگنے کے بعد بھی اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ توبہ کے بعد سب سے پہلی ضرورت رزق کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر گھر کی پریشانی کا بڑا سبب تنگ دستی ہے۔ ہر انسان کشادگی رزق چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، میرا رب فرماتا ہے وہ میرے ایک کن کی محتاج ہے۔ اس لیے آج جب آپ یا رزاقو یا وہابو پڑھیں تو یقین ایسا ہو جیسے دروازہ کھٹکھٹا نہیں رہے بلکہ کھلنے کی آواز سن رہے ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور دل سے مانگ کر دیکھیں، آنکھوں میں آنسو ہو، آواز میں عاجزی ہو، اور دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یا رزاقو یا وہابو ایک بار، یا رزاقو یا وہابو 2 بار، یا رزاقو یا وہابو 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، مگر دل حاضر ہو۔ یقین کریں
جب بندہ سچے دل سے ان ناموں کو پکارتا ہے تو اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، راستوں سے رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، جو برسوں سے اٹکا ہوا کام تھا وہ چل پڑتا ہے، بے روزگار کو روزگار ملتا ہے، بے اولاد کو اولاد کی خوشخبری ملتی ہے، قرض دار کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جو پریشانیاں پچھلے سال آپ کے قدموں سے لپٹی رہی وہ انشاءاللہ اس سال آپ کا راستہ نہیں روک پائیں گی، تنگ دستی دور ہوگی، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ صرف 11 بار یا رزاقو یا وہابو نے کیسا منظر بدل دیا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جسے اہل علم نے سورۃ التوحید کہا، وہ سورت جس میں رب کریم نے اپنا تعارف خود کروایا، وہ بابرکت سورت سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورت چھوٹی ضرور ہے مگر اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ احادیث کے مطابق اسے ایک بار پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، گویا 3 بار پڑھ لی جائے تو مکمل قرآن کے برابر اجر ملتا ہے۔ سوچئے وہ سورت جس کے چند الفاظ میں توحید کا سمندر سمو دیا گیا ہو، جب بندہ اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے شرک کی گرد صاف ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہیں تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں یا بغیر بسم اللہ کے، اصل چیز دل کی حاضری اور یقین ہے۔ ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاق یا وہاب، اور پھر 33 مرتبہ سورہ اخلاص۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ ابتدا اور انتہا درود کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، دل کی گہرائی سے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگے، جسے دنیا والے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا آج وہ مانگ لیں۔ بہتر ہے سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں کو نم کریں، آواز میں عاجزی لائیں اور کہیں اے اللہ میری حاجت پوری فرما، میری پریشانی دور فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں سکون نازل فرما۔ یقین رکھیں کہ جب بندہ خلوص اور کامل یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو رب بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ آج کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت اور برکت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ جب مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم بے حساب مانگتے ہیں مگر اللہ کا نام لکھتے وقت کنجوسی کر جاتے ہیں۔ آئیے محبت کے اظہار کے طور پر اللہ کا ایک نام لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔